آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بزرگ کی تعلیمات کی ضرورت کیا ہے. بہت سارے تو ایسے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا لائق و فائق سمجھتے ہیں اور اپنی عقل سے قرآن و حدیث سمجھنا چاہتے ہیں اور کھلے طور پر یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمارے لیے حدیث کافی ہے. ان نادانوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو اقوال ہیں بزرگان دین کی, جو تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں, ارشادات جو نظر آتے ہیں, یہ کوئی قرآن و حدیث سے متضاد چیز نہیں. اگر قرآن و حدیث کے متضاد ہو یا اس سے ٹکراتی ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں. یہ تو وہ عظیم علم کے موتی ہیں جو قرآن و حدیث کے عظیم سمندر کے اندر یہ اولیاء کبار نے غوطہ زنی کی لگائے, اور جس طرح ہر تیراک کا معاملہ الگ ہوتا ہے, تیرنے والے کا معاملہ الگ ہوتا ہے, کوئی کنارے پر تیرتا ہے, کوئی سطح آب پر تیرتا ہے, اور وہ غواص ہوتے ہیں, اور وہ جو بڑے تیراک ہوتے ہیں کہ جو سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے موتی نکال کر آتے ہیں. تو قرآن و حدیث جو علوم اولین و آخرین کا سمندر ہے, اس کی سمجھ, اس کی فہم اور اس کو جاننا یہ ہر کسی کا کام نہیں. کوئی سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی تھوڑا آتا ہے جبکہ اپنی حسب استطاعت جو ہے, کوئی جو ہے کلیا بھر کر لاتا ہے, تو کوئی گھڑا بھر کر لے کر آتا ہے, کوئی لوٹا بھر کر لاتا ہے, تو کوئی ڈرم بھر کر لاتا ہے. وہ تو سمندر ہے, وہ کسی کے اندر جو ہے آنے والا, اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. تو یہ علوم دینیہ کے جو سمندر ہیں, جو مراجع ہیں, مصدر ہیں قرآن و حدیث, کتاب و سنت, یہ وہ عظیم سمندر ہے کہ جس کے اندر غوطہ زنی کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے. آج کل تو حالت یہ ہے, لوگوں کو مرزا غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا اردو کا, اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران کہ مشاہدہ ہے کس حساب میں. اردو نہیں سمجھ سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیث ہمارے لیے کافی ہے. تو ایک ایسے شخص کا شعر جو شریعت ظاہرہ کا بھی پابند نہ ہو مکمل طور پر, اس کے شعر کو سمجھنے کی جنہیں صلاحیت نہیں, اردو کے فصیح و بلیغ الفاظ سمجھنے کی جنہیں صلاحیت نہیں, ایسے لوگ بھی جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی, ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم راست قرآن سے لیں گے, ہم راست حدیث سے لیں گے. اس طرح جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے علمی طور پر گمراہی کا شکار بناتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اولیاء اللہ کے اقوال و ارشادات اور تعلیمات و ملفوظات یہ اس عظیم علمی سمندر کے تیراک ہیں جو تہ میں پہنچتے ہیں اور علم و عرفان کے موتی نکال کر عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں, تو ان کی نگاہیں ششدر ہو جاتی ہیں اور یہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہتے ہیں. حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی, جہاں ایک جید حافظ قرآن اور اپنے دور کے اکابر علماء میں جن کا شمار علوم ظاہری و باطنی کے چلتے, آپ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ ترجمہ اور آپ کی تمام ادائیں سنت رسول کا طے کر رہی ہیں. آپ نے جو ارشادات بیان فرماتے ہیں حضرت شہباز چشتی پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ, سالک کو چاہیے کہ ہر ایک کا ادب و احترام کرے. ادب کی بڑی اہمیت دین میں ہے. بس بزرگان نے بیان فرمایا, ہمارے جامعہ نظامیہ کے صدر الشیوخ حضرت علامہ سید طاہر رضوی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ اکثر جو ہے اپنے مجالس سے واز میں بیان فرماتے کہ انسان کا قلب جو ہے, مومن کا دل, وہ قلعے کی مانند ہے, اس کے اندر جو ایمان کا خزانہ رکھا ہوا ہے. جس طرح قلعے میں خزانہ ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا خزانہ ہے صندوقچے میں بند, اور اس کی حفاظت کے لیے جیسے قلعے کو دیواریں ہوتی ہیں حفاظت کرنے کے لیے خزانے کی, تو فرض کی دیوار ہے, سنت کی دیوار ہے, واجب کی دیوار ہے, مستحب کی دیوار ہے, پھر اس کے بعد ادب کی دیوار ہے. یہ تمام دیواروں کے اندر وہ ایمان کا خزانہ محفوظ ہے. اب جب لٹیرا لوٹنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے داخل ہوگا
تو دیواروں کو پھلانگے گا یا دیواروں کو توڑے گا؟ تو فرماتے کہ سب سے پہلی جو ہے وہ ادب کی دیوار ہے، اس کو توڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سنتوں کی دیوار کو توڑا جاتا ہے، پھر واجب کو ختم کر دیا جاتا ہے، فرض کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد شیطان جو ہے جا کر جو ہے وہ خزانہ جو ہے ایمان کا جو ہے نکال لیتا ہے قلب مومن سے یا مسلمان کے دل سے۔ تو اس طرح سب سے پہلی جو دیوار ہے وہ ادب کی دیوار ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے بے ادب بنا دیتا ہے۔ مردود بنانے کا جو آسان ذریعہ ہے شیطان کے پاس کہ انسان کو کس طرح مردود بنائے، بارگاہ خداوندی میں جو ہے کس طرح اس کو جو ہے نیچے گرا دے، تو اس کا خود آزمایا ہوا فارمولا ایسا حربہ جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ عمل تو اس کے پاس بھی تھا، کہتے ہیں نا اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو پوری زمین پر کوئی ایسا حصہ نہ بچے گا جہاں پر اس کے نشان نہ ہوں گے سجدے۔ اتنا سجدہ کرنے والا، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، تمام چیزیں تھیں۔ مردود بارگاہ ہوا، بارگاہ خداوندی سے رام دیا گیا، کیوں کہ ادب نہیں کیا، تعظیم آدم، سجدہ کرنا تھا آدم کو، نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، آدم کی جو ہے تعظیم بجا نہیں لائی، تو شیطان کو یہیں پر یہ معاملہ مل گیا، فارمولا مل گیا کہ اگر کسی کو مردود بارگاہ کرنا ہے تو نمازی رہے، متقی رہے، پرہیزگار رہے، کتنا بھی دیندار رہے، اس کو کیا ہے محبوبان خدا کا بے ادب بنا دو۔ اگر وہ بے ادب بن گیا خود بخود اس کی تمام محنتیں اکارت چلی جائیں گی، تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے محبوب بندوں کا بے ادب بنا دیتا ہے، اور بے ادب بناتے ہی اس کی تمام اعمال جو ہے اکارت۔ تو ادب کو بڑی فوقیت ہے، دین پورا ادب ہے۔